طرف سعودیہ اور UAE میں سفارت خانوں اور آئل ریفائنریز پر حملے، دوسری طرف قطر میں العدید ایئر بیس کو پھر سے نشانہ بنایا گیا، تیسری طرف کویت میں اب ایک نئی لہر کا سامنا ہے ڈرونز اور میزائلز کا، اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مسلسل حملے جاری ہیں ایران کے اوپر۔ 2000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، 1000 سے زائد افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں، سرکاری فوجی تمام تنصیبات بھی ہدف رہیں۔ لیکن ساتھ کے ساتھ ہی ٹرمپ دیکھتے ہیں ہم کہ وائٹ ہاؤس میں مرز کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی فضائیہ، بحریہ اور دفاعی نظام کو بالکل تباہ کر دیا ہے، اب ایران ریٹیلیٹ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اور ساتھ ہی ان کی صحافیوں سے کچھ دلچسپ قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ اس جنگ کا ورسٹ پاسبل آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی، میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ حبیب صاحب، یہ جو سوال پوچھا صحافیوں نے کہ یہ جو جنگ آپ نے چھیڑ دی ہے آپریشن ایپک فیوری، تو اس کا ورسٹ پاسبل آؤٹ کم کیا ہے جو امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ تو ویسے تو آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ مطلب ظاہر ہے جانی مالی نقصان نہ ہو لوگوں کا، اور رجیم کے حوالے سے پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن امریکہ کا جو کنسرن تھا وہ بڑا کلیئر کٹ تھا کہ ہم کسی ایسے بندے کو انسٹال نہ کر دیں جو کہ 4-5 سال بعد ہمیں احساس ہو کہ ہم نے غلط منتخب کیا۔ امریکہ کو ایسا بندے ہمیشہ ملتے ہیں جن کے بارے میں خود یہ بعد میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غلط تھا۔ افغانستان میں جب طالبان کے خلاف کیمپین ہوئی تھی 2001 کی، تو اس کے بعد حامد کرزئی کو انسٹال کیا گیا تھا، اور آج وہ سارا ڈیٹا، وہ کیبلز موجود ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح حامد کرزئی اور ان کے بھائی نے مل کے کرپشن کی، اور کس طرح انہوں نے طالبان کے ساتھ مل کے پیسے کمانے کی کوشش کی، اور کس طرح الٹیمیٹلی طالبان کو انہوں نے ری انفورس کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو انہیں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح عراق میں بھی تجربات ابتدائی طور پر ناکام رہے، اب بھی خیر کوئی کامیاب نہیں ہے، تو یہ تو انہیں ملتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دراصل مارکیٹنگ کے ماسٹر، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ آپریشن میں فتح ہو چکی ہے۔ بیسیکلی تو یہ اعلان فتح ہے نا، اس کے سوا اور کیا ہے؟ کہ اچھا پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پیٹ ہیگسیت بھی یہی کہہ رہے ہیں جو وزیر دفاع ہیں کہ جناب اگلے ایک ہفتہ یا اس کے اندر اندر ہم پورے ایران کے اوپر اپنی فضائی برتری حاصل کر لیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ فضائی برتری تو ہمارے پاس ہے، اور انفیکٹ کسی درجے میں ہے بھی کہ اسرائیل کے طیارے اڑے اور انہوں نے کچھ دور سے ہی ایران کے اندر علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے لیے انہوں نے 30 بم داغ دیے۔ تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے، مجھے یہ دونوں چیزیں ریکنسائل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دراصل ایک وار کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس دوران جو باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، ہم جیت رہے ہیں، بس یہ وہی ہو رہا ہے، بس مورال بوسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے سوا ابھی تک ایران کے اندر ایسی فتح حاصل کر لینا جو پورے کے پورے سسٹم کو گرا دے، وہ ابھی دور کی بات ہے، وہ ابھی قریب نہیں لگ رہی۔ اس میں بڑی عجیب سی انہوں نے سملیرٹیز بھی ڈرا کی، اور انہوں نے کہا کہ جیسے اب ہمارے پاس ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے لیے مناسب ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہماری اسٹرائکس میں جو پہلی آپشن تھی وہ بھی ماری گئی، اور دوسری آپشنز بھی موسٹ پروبیبلی ماری گئی ہے اسٹرائکس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ عراق میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم نے مطلب لیئرز آف لیڈرشپ اور جو جنرلز تھے اور جو بھی اویلیبل یعنی آفیسرز تھے ان سب کو ہم نے ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہاں کرائسس ہوا، وہ خود بھی اس چیز کو مان رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ISIS نے جنم لیا۔ ہی واز اونلی ہیپی ود دا کیس آف وینزویلا، کہ جہاں انہوں نے کہا ہم نے ایک صدر کو ایبڈکٹ بھی کیا، اور ان کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی رہی۔ اس طرح مطلب معاملات چلنے چاہیے کہ ہم نے وہاں سے بلینز آف بیرل آئل بھی نکالا، اور وہ ہمارے بھی کام آیا، وینزویلا کے بھی کام آیا۔ یعنی کہ اس طرح سے چلنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے جس پہ ہم اسالٹ کرنے لگے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، اور ایز سچ آپ کو نئے سرے سے رجیم نہ لانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ٹاپ چینج کرنا چاہتے ہیں، باقی ساری لیئرز گورنمنٹ کی سلامت رکھنا چاہتے ہیں۔ But is he concerned about the consequences after that؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایران میں ایسی جو لیئرز آف گورنمنٹ ہیں وہ وجود رکھتی ہیں جو کسی اوپر آنے والی تبدیلی کو قبول کر لیں گے؟ دیکھیے وہاں پہ IRGC ہے، یعنی جو پاسداران انقلاب کی پوری ایک فوج ہے، ان کا سوسائٹی میں بھی اثر و رسوخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں بھی ہے۔ پھر بسیج ہے، بسیج ایک رضاکارانہ فورس ہے جو کئی لاکھ پر مشتمل ہے۔ پھر خود ایک ایرانین آرمی ہے جو ظاہر ہے اتنی افیکٹو نہیں رہی، لیکن بہرحال وہ افیکٹو ہے۔ پھر اس کے بعد گزشتہ 40-45 سال میں
जितना भी ये सिस्टम बना है वहाँ पे एक क्लर्क से लेकर चीफ जस्टिस तक और एक आप यूँ कहिए कि लोअर मोस्ट एग्जीक्यूटिव से लेकर सदर तक, वो सारे के सारे लोग एक ऐसे सिस्टम से गुजर के आए हैं जो अगर बाकी रखा जाए तो वो सिस्टम खुद ब खुद एडजस्ट करेगा और ऊपर वाले हेड को रिमूव कर देगा, या हेड के रिमूवल के बाद भी वो अपना इंडिपेंडेंटली काम जारी रख सकता है, जैसा कि साबित हो चुका है। तो लिहाजा ईरान में ये कहना कि सिर्फ टॉप पे कुछ तब्दीली कर ली जाए जिसके वो मुतमन्नी और उसके बाद पूरे का पूरा सिस्टम एज इट इज़ काम करता रहे, तो वो तो होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए ईरान में जो दरअसल ये पेशबंदी है इस बात की कम से कम कि अगर ईरान में कोई चीज़ आउट ऑफ हैंड हो जाती है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे कोई खाना जंगी खुदा नखास्ता शुरू हो जाती है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। दरअसल इसकी पेशबंदी अभी से वो पॉलिटिकली, लेकिन सर बड़ी दूर की बात और बड़ी फुलिश बात है बुनियादी तौर पर जो कर रहे हैं। कल रात को जो अटैक हुआ है, कल रात को वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी थी एक्चुअली कि जो रियाद में एम्बेसी पर अटैक हुआ है, अमेरिकी एम्बेसी पर, बुनियादी तौर पे उसके अंदर जो CIA का रीजनल हेडक्वार्टर है उस पे अटैक था। वॉशिंगटन पोस्ट इज साइटिंग स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। अब बड़ी सादा सी बात है कि जी बड़ी डिस्क्रीट होती है, ये बड़ी हार्डन्ड है और ये किसी को पता नहीं है और ये बड़ा हमने जनाब इसको लेयर्ड रखा हुआ, अनटचेबल है। आपने ईरान ने और प्रिसिजन के साथ उस एरिया में स्ट्राइक किया जहां पे CIA स्टेशंड है, ये छोटी बात तो नहीं है। और फिर दूसरा, कतर के अंदर जो अल उदेद वाली आप बात करनी थी, वहां पे अब आज इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, सॉरी क्रूज मिसाइल मारे ड्रोन्स के साथ भी जो वहां पे किया है, वहां पर जो ऑपरेट कर रहा था बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको इनऑपरेबल कर दिया ईरान ने कल। बिल्कुल। अब वो $1.1 बिलियन का 2013 में वहां पे इंस्टॉल हुआ था, जिसको कल अब वो ऑपरेट नहीं कर रहा। उसकी खुसूसियत ये है कि वो अर्ली डिटेक्शन सिस्टम है, 5000 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल उड़े तो उसको पता चल जाएगा। वो ईरान के मुंह पे लगाया इस वजह से हुआ कि इजराइल जो मिसाइल चलाना ईरान चाहता है वो यहां से पता चले ताकि उसका रिस्पॉन्स फौरन आ जाए। अब वो जो कैपिटेट हो गया है वहां पे, खत्म, उसकी ऑपरेबिलिटी इस वक्त खत्म है। न्यूज ये भी आ रही है कि साउथ कोरिया से अब थर्ड सिस्टम मंगवाया, इससे पहले एक थर्ड सिस्टम को वो हिट कर चुके हैं UAE के अंदर यूनियन। एक तो ये है कि जंग में लॉसेस हर तरफ से होते हैं और जहां देखिए ये मुझे ऐसे लग रहा है इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल जब आप देखें तो ये बहुत बड़े लॉसेस हैं। अब देखिए कि ये इस तरह के लॉसेस होंगे, और जहां तक CIA की बात है तो CIA के बारे में ये बात जहन में रखें कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क की, उन सब को पता होता है कि ये फलां जगह CIA का स्टेशन है, ये फलां जगह MI का स्टेशन है, ये मैं तो उसकी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, उसका डिप्लोमेटिक इंपैक्ट है। आपको एक अर्ज करूं, ये जो कुछ हो रहा है, देखिए ईरान ताक के निशाने लगाएगा, ठीक है ना। ईरान इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग तो कर ही नहीं सकता, उसके पास उसके जो अब उसके लिमिटेड आर्सनल्स हैं। अच्छा वो कितने लिमिटेड है अभी तो ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई भी मुल्क ऐसा नहीं करेगा कि पूरे के पूरे मुल्क को सफाई अस्ती से कारपेट बॉम्बिंग के जरिए मिटा दे। अमेरिका कर रहा है, अमेरिका उस तरह जगह पे नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए जंग में सबसे बड़ी बात पता क्या है अकबर, वो ये है कि इसका दुरुस्त एनालिसिस करते चले जाना। जहां पे एक कदम जंग में दूसरी तरफ जाता है ना, इसी तरह एनालिसिस में भी सर जी उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादा एक ये नजर आता है कि वो बाज़ों का हुजूर ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर। जी, तो इस बात है। अब उसमें अगर हम ये समझें कि ईरान की तरफ से जिसका मीगर सा मीडिया, छोटा सा मीडिया, जिस तरह भी चल रहा है, उधर से कोई खबर आ गई ये फेक है, लेकिन इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन जो पूरी दुनिया में चल रही है, जिसके बारे में ये कि आप चैट GPT से कुछ पूछते हैं ना, तो पहला जो रिस्पांस होता है उसका वो ऑफिशियल रिस्पांस होता है। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर बहुत अहम है अब इस दौर में चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2-3 चीजें आ रही। एक तो ये है कि हम सब बहुत सारे जर्नलिस्ट इस रीजन में मौजूद हैं जो आज भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर एक है वॉर का हिस्सा जो नैरेटिव है, और एक है वॉर का वो हिस्सा जो जहां पर एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो वॉर में जो नैरेटिव की वॉर है उसमें तो ये बात हो सकती है कि जी आप देखिए कि बल्कि आज ही मैं मेहदी हसन का आज उनकी वीडियो देख रहा था कि मेहदी हसन ने कहा कि वॉर ऐसी बनाई जा रही है, इसका नैरेटिव यूं रखा जा रहा है कि जैसे ईरान ने हमला किया था और इसराइल और अमेरिका दिफा में आए। क्योंकि ये स्टेटमेंट है कि मतलब वी डिड नॉट स्टार्ट दिस वॉर बट वी विल एंड इट। जी अब आप जरा देखिए, बाद में ये भी स्टेटमेंट है कि ऑन एट बिहेस्ट ऑफ इजराइल हमला किया। जी अच्छा वहां पे भी आ गए। अब आप जरा देखिए कि तस्वुर एक है नैरेटिव,
لیکن جب آپ دوسری طرف آتے ہیں نا، جب اب گراؤنڈ پہ میدان جنگ میں دیکھیے میدان جنگ میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے. میدان جنگ میں ایران کے سامنے واضح اہداف ہے اور امریکہ بھی اپنے اہداف میں واضح. امریکہ کا ابھی تک آپ آبجیکٹو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب امریکہ کا آبجیکٹو یہ ہے، وہی جو جہاں سے شروع میں بات ہوئی کہ اب آپ ان کی بات سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دراصل ایران کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور ایران کو ایز اٹ از انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو آبجیکٹو ہے کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اچھا، جب رجیم چینج ہو جائے اگر، اور وہ امریکہ کی اور اسرائیل کی مرضی کی ہو، تو ظاہر ہے ری بلڈنگ کی کاسٹ بھی تو نہیں ہوگی نا. مجھے تو دور دور تک وہ نظر بھی نہیں. اچھا، وہ نظر بھی، یہ ایک الگ قصہ، لیکن اس پر تو ہم اس مفروضے پہ تو تب جائیں گے جب وہ نظر بھی رضا شاہ پہلوی والے دور میں واپس جانا چاہتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایران کے اہداف بڑے واضح ہیں. ایران کا ہدف یہ ہے کہ بھائی یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، اور اگر ختم نہیں ہوتی تو پھر ہماری سرحدوں میں زمینی طور پر اندر نہ آئے. ٹھیک ہے نا. جیسے آج ہی ہم بات کر رہے تھے، ایک وہاں پر جو موجود تجزیہ کار ہیں، وہ بڑے باخبر آدمی، انہوں نے بتایا کہ جناب ایران اپنے بارڈرز کو سیل کیوں کر رہا ہے، کہ ایران کے اندر جنگ نہ ہے، ایران سے باہر رہے. اب دیکھیے اس کیفیت میں ابھی تک ایران اپنے مقصد میں بہت کامیاب ہے. بالکل ہے. یہ دیکھیں کہ ایران نے جو بھی کیا، ایران نے اپنے ارد گرد بنایا ہوا جتنا بھی امریکی حصار ہے اس کو اگر توڑا نہیں ہے تو اس کو کرپل ضرور کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی بحرین کے اندر ڈسٹربنس ہے، جیسے قطر کے اندر، جیسے قطر کا ریڈار تباہ ہو گیا، جس طرح بعض ریڈارز تباہ ہو گئے. اچھا، اس کے باوجود جو اب اگر آپ دیکھیں تو اگر میں اب اس کے لیے کچھ سائنٹیفک چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آ رہی، کہ جیسے ایران کا حملہ تھا، اگر وہ اتنی جگہ سے شروع ہوا تھا، اگر آپ اس کو ایک کونے پہ کویت ہے اور دوسرے کونے پہ عمان ہے، خلیج فارس، جی بالکل، ٹھیک ہے نا، گلف آف عمان کے ایک سرے پہ اور دوسرے سرے پہ، انتہائی سرے پہ عراق ہے. ٹھیک ہے، موصل کی بندرگاہ. اب وہاں سے آپ دیکھیے یہ پورے علاقے کو ایران نے اپنے ہدف پہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ اچھا، لیکن اب کیا کیفیت ہے؟ اب آپ ذرا دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران فوکس ہوتا ہوا وہ اسرائیل کی طرف آ رہا ہے. اس نے اپنے دور دراز کے اہداف پہ حملے کم کرنا شروع کر دیے، اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے صرف اسرائیل کو اٹیک کیا. سر اس میں جو میں عرض کروں، اس کی وجہ جو اسرائیل کو اٹیک والی ہے، وہ ٹیکٹیکل ریزن اس کی یہی ہے کہ جو ایئر ڈیفنسز تھے ان کو ایران کلیم بھی کر رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ کچھ سورسز ان کو ویریفائی بھی کر رہے ہیں. جی، ایران کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنا میزائل ہینڈ کھول لیا ہے which can now reach up till Israel. جی، اس سے پہلے کیا تھا، وہ جو کل پرسوں ہم نے دیکھا ہے، وہ جو اماراتی وہ جو بریفنگ دے رہے تھے، وہ کیا بتا رہے تھے کہ 800 ڈرون ہے، 200 میزائل گرایا ہے. اب ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ. رپورٹس تو یہ بھی ہیں کہ قطر کے پاس 4 روز کا مٹی رہ گیا، انٹرسیپٹرز رہ گئے ہیں، اور یو اے ای کے پاس 1 ہفتے تک کے میکسیمم. دے ہیو ٹو بی ریپلینشڈ. یہ بھی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کے، یوکرین کو جو دیے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے امریکہ واپس یہاں پہ لے گیا. اچھا، اب اس سے کیا ہے کہ ایران نے اپنے لیے کم از کم ایک راستہ بنا لیا ہے کہ اس کے ڈرونز اور اس کے بمبس، اس کے میزائلز، دونوں اگر وہ فائر ہو رہے ہیں تو اس کا کچھ حصہ یقیناً اسرائیل تک پہنچ رہا ہے. جی بالکل. حبیب صاحب، اگر یہاں پہ میں مینشن کروں تو امریکہ کی جو تیاری ہے جس سے ایران کو ابھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، 50,000 فوجی ٹروپس ہیں. اس کے بعد ان 50,000 ٹروپس کے بعد 200 لڑاکا طیارے ہیں، 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے الائز بھی ہیں جو مسلسل ان پٹ دے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ایران کے پاس تو بڑے لمیٹڈ آرسنلز ہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پالیسی ہے ان کی وہ بڑی سکسیزفل جا رہی ہے کہ وہ بڑا ٹارگیٹڈ آپریشنز، بالکل بہت. لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل مشہور تھا پریسیجن اسٹرائک کے لیے، وہ اسٹریٹجی ایران یوز کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو ابھی تک نہیں پہنچا. لیکن وہی پریسیجن اسٹرائکس ہمیں نظر آ رہی ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے، کوئی جلد بازی نہیں ہے، کوئی پینک نہیں ہے ایران کی طرف سے. اچھا، ایک تو آپ نے جو انالیسس بتایا ہے کہ ایک طرف طاقت کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب طاقت کا میچ اسی وقت ہے نا کہ ان کے پاس فضائی برتری ہے. اگر یہ فضائیہ اپنی لے آتے ہیں تو نیچے ان کو انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرنی پڑے گی، جیسے انہوں نے افغانستان میں کارپیٹ بمبنگ کی تھی. اچھا، یہاں پہ ایک ایکچولی ایران کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ صرف فوجی نہیں ہے، وہ سیاسی ہے.
دیکھیے میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کے اوپر جب اٹیک شروع ہوگا تو شاید ایران کے اندر یعنی ایران کے اندر اتنی ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی کہ جس کے نتیجے میں وہ رجیم فال کر جائے گی. اچھا لیکن یہ دلچسپ جو سچویشن بدلی ہے نا جہاں سے وہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت سے. بالکل ٹھیک بات. آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت نے ایرانی قوم کو یکجا کر دیا. جو سیاست کا یہ پہلو ہے یہ امریکہ نہیں سمجھ سکا. ٹھیک بات ہے. جو جنگ اس کا ملیٹریلی نتیجہ ایک ہوگا لیکن جو پولیٹیکل نتیجہ ہے اس میں امریکہ کو بری طرح شکست مل چکی ہے. اچھا امریکہ پوسچر بھی بڑا ڈیفیٹڈ تھا. امریکہ کے پچھلے 6 صدور یہ سمجھتے تھے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا بنیادی طور پر. آپ نے ایران عراق جنگ 8-10 سال چلی ہے, کیمیکل ویپن یوز ہوا ہے, 1 ملین بندہ ایران کا مارا گیا ہے. اس وقت عراق کو امریکہ کی حمایت تھی, فرانس کی حمایت تھی, باقی ویسٹرن کنٹریز کی حمایت تھی, پورے عرب کی حمایت تھی. اس اتنی ریزیلینس تھی, وہ اس سے نکل آئے. تو اس کے بعد سینکشنز ہم اپنے ہوش سے جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے ایران کو انڈر سینکشنز دیکھ رہے ہیں. یہ ریزیلینس کا لیول ہے اور یہ یہاں تک معاملہ آیا نا آن ٹاپ آف اٹ. وہ جو آپ نے شہید خامنئی کی آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت ایران کے لیے ایک دھچکے کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی قوت میں غیر معمولی اضافے کا باعث بن گئی. آپ دیکھ لیجئے کہ آیت اللہ علی خامنئی کے بعد, ان کی شہادت کے بعد پاکستان کے اندر تبدیلی آئی, عالم اسلام کے اندر تبدیلی آئی کہ یار یہاں تک. بالکل. اچھا اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اب سعودی عرب کے بارے میں بات ہونے لگ گئی ہے کہ سعودی عرب اس جنگ میں ایکٹیولی شریک نہیں. اچھا اب دوسرے ممالک بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اسرائیل اور امریکہ اس وقت میدان میں موجود ہے, نو ڈاؤٹ ان کی بہت فارمیڈیبل طاقت ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آواز کہاں سے اٹھی ہے, اسپین سے. اسپین میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے. اچھا وہاں پر کیا ہے کہ ایران نو ڈاؤٹ ایک قابل تعریف کوئی جمہوریت نہیں ہے یا وہ قابل تعریف نظام نہیں رکھتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنگ کرتے. حبیب صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن بدل رہی ہے. پہلے بھی تو جو ان کا نظام تھا پراپر پرائم منسٹر ہوتا تھا, پارلیمنٹ ہوتی تھی اور ساتھ ایک سمبولک ہیڈ ہوتا تھا, مونارک ہوتا تھا, رضا شاہ پہلوی. پہلے بھی تو یہ سارا سسٹم سیبوٹاج امریکہ نے ہی کیا یو کے کی شے کے اوپر, اور یہ سارا سسٹم پلٹ دیا اور رضا شاہ پہلوی کو بیسکلی ایک پراپر ایبسلیوٹ مونارک بنا دیا. ٹھیک ہے, اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر سے وہ رضا شاہ پہلوی کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور پھر سے ایک ریزن بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پارلیمنٹری جیسے سسٹم نہیں ہے اور ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہاں پہ ایک جماعت سازی ہے اور ایک نظام ہے, پراپر ڈسپلن نظر آ رہا ہے ہمیں. آپ دیکھیں کہ خود ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 3 لیئرز آف لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے, اس کے باوجود بھی سسٹم چل رہا ہے. کا جو سسٹم ہے نو ڈاؤٹ اس میں رہبر کی حیثیت اتنی بڑی ہے کہ تمام تر پولیٹیکل جو سیاسی مخالفت ہے وہ انہی کو ڈائریکٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. آیت اللہ علی خامنئی اگر آج موجود ہوتے تو شاید یہ امکان موجود تھا, کسی درجے میں یہ امکان موجود تھا کہ ان کے خلاف ایک کوئی پولیٹیکل کیمپین چل پڑتی. لیکن ان کی اس طریقے سے جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے وہ اب ایران کا سیاسی مسئلہ نہیں, ایران کا قومی مسئلہ بن چکا. ان کا جو سیکریفائز ہے وہ یونٹی کاز کرے گا. جی وہ یونٹی کاز کر کے. تو اس کی وجہ سے یہ جو سیاسی میدان ہے وہاں پہ امریکہ کو کسی قسم کی آپ یوں کہیے کہ وہاں پہ اس کو پروگریس نہیں مل رہی. ہاں ملیٹریلی ابھی تک ان کے پاس ہے, سب کچھ ہے. ایون ان کی عوام اس چیز کی قدر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ ان کو جب بہت زیادہ تھریٹس مل رہے تھے وہ موو کر سکتے تھے اپنی جگہ سے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ چھوڑ سکتے تھے, وہ ریزائن کر سکتے تھے. شہادت ہاں کہ 90 ملین لوگ جو ہیں اگر آپ ان کو موو نہیں کر سکتے تو پھر میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے کیوں جاؤں. لوگ اس چیز کی بڑی قدر کر رہے ہیں. اور پھر جس طریقے سے تہران میں ان کے لیے سوگ منایا جا رہا ہے وہ بھی غیر معمولی واقعہ ہے. آج ان کی نماز جنازہ تھی لیکن تدفین ابھی کہہ رہے ہیں کہ 6 تاریخ تک ملتوی کر دیے. اچھا حبیب صاحب, اب اس میں جو خلیجی ریاستیں ہیں اور جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ان کا بہت اہم کردار ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کو کیا وہ امریکہ کے ساتھ ہی اسٹینڈ کریں گی ابھی, یا پھر مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے کچھ درمیانی اپروچ اپنائیں یا ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں؟ کیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اس چیز کی طرف آپٹ کریں گی کہ وہ اپنے اڈے جو ہیں وہ بند کر دیں؟ پہلے یہ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے کچھ اچھی امیدیں تو نہیں ہیں. اچھا آپ کو لگ رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ جائیں گے یا؟ مجھے لگتا ہے کہ مطلب یا تو وہ تھوڑا ویٹ اینڈ واچ کی تھوڑی دیر پالیسی دیکھیں گے. اگر انہیں لگتا ہے کہ ایران کسی حد تک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے نیبر میں ایک ایسے دشمن کو رکھیں گے جیسے ایران ہے. اگر وہ ہوسٹائل ہو جاتا ہے ان سے تو ان کے لیے تو ان کی تو ساری جو انڈسٹری ہے, جو اکانومی ہے,
وہ ٹورزم پہ اور اسٹیبلٹی کی بیس پہ اور اگر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل. دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے کہ ان کا کیا طرز عمل ہوگا, تو اس کے لیے میرا خیال ہے قریب 3 اگزامپل عراق کی, کہ عراق میں جب 2003 میں کارروائی ہو رہی تھی امریکہ کی اس وقت, اور ظاہر ہے اس کو اسرائیل کی ٹیسٹ سپورٹ بلکہ اوبیس سپورٹ حاصل تھی, لیکن اس طرح ملیٹری نہیں, تو انہوں نے کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا تھا. جب وہاں پہ صدام حسین کی گورنمنٹ گئی تو کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا تھا. اسی طرح خود جب آپ شام میں دیکھیں تو شام میں ایران نے سپورٹ کیے رکھا تھا حافظ الاسد کی گورنمنٹ کو, پھر بعد میں بشار الاسد کی, اور ان کے مقابلے میں سعودی عرب کا ایک ڈیفرنٹ ویو تھا, سعودی عرب کے ساتھ خلیج کے ممالک کا. وہاں پہ بشار الاسد آ گئے, بشار الاسد کی گورنمنٹ چلی گئی اور احمد الشرع آ گئے. اچھا یہاں پہ اسی طرح لیبیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ لیبیا میں بھی عملاً نیٹو کی کارروائی ہوئی تو ان ملکوں نے کوئی خاص پوزیشن اختیار نہیں کی. غزہ ہمارے سامنے کی مثال ہے کہ غزہ میں مسلسل قتل عام ہوتا رہا 2 سال, اور وہاں پر بھی کوئی ایسی پوزیشن نہیں بنائی جا سکتی جس پہ جو اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ, اور اس میں جو آخری جب رکاوٹ بنی تو وہ ایکچولی رکاوٹ نہیں تھی, اسرائیل نے اپنا کام کر لیا تھا. تو اس کے بعد پاکستان, سعودی عرب, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ سارے ملک اکٹھے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت دراصل اسرائیل کو سوٹ کر رہا تھا, اینڈ دے انڈرسٹوڈ کہ اب ٹائم ہے شاید, تو انہوں نے ایک جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی. یہ ہوا. تو ان کے پاس آخر ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ کسی طاقت کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ ہے نا اصل بات. یا خاص طور پر امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت دنیا میں امریکہ پروون جو صلاحیت ہے وہ 2 ملکوں نے ثابت کی ہے کسی نہ کسی درجے میں. ایران نے اس کو اساطیری جگہ پر پہنچا دیا, لیجنڈری لیول پہ اس نے مزاحمت کی ہے. دوسری وقتاً فوقتاً کبھی پاکستان نے کی ہے, جلالہ واقعے پہ تھا معاملہ وقتاً افغانستان میں, لیکن وہ واقعہ بواقعہ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, اور ان ملکوں نے آج تک کی پوزیشن میں چھوٹے معاملات میں اختلاف رائے کا اظہار ضرور کیا ہے, لیکن ان کے پاس جب آپ نے اپنی سیکیورٹی ادھر امریکہ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے, ایگزیکٹلی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ راستہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن حبیب صاحب آگے سچویشن مزید مطلب خراب ہوتی جا رہی ہے, تو کیا ایک ہوسٹائل نیبر وہ افورڈ کر لیں گے؟ یہ ابھی جب تک امریکہ موجود ہے اس وقت تو امریکن جو ایرانین ہوسٹیلٹی کو کنٹین کیا جا سکتا ہے نا. یہ تو اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب امریکہ موجود نہ ہو. فورسیبل فیوچر میں جو آج میں دیکھتا ہوں, اور میں مکمل غلط ہو سکتا ہوں کیونکہ یہ فیوچر کی بات ہے, مجھے امریکہ یہاں سے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب امریکہ نے وہ اڈا ایران کے کسی حصے میں بنے, وہ ایران کے پیچھے بنے, ایران کے شرق و غرب میں بنے, وہ خود کہیں قطر میں زیادہ فورس کے ساتھ آ جائے. امریکہ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر انٹل اینڈ انلیس کہ اسرائیل کی سیکیورٹی فرام ایران وہ انشور نہیں ہو جاتی. دیکھیں جس طرح ہم نے اس وقت یہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ اتنا بڑا بلڈ اپ جو کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ مذاکرات بے وقت حاصل کرنے کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں. تو اتنے بڑے بلڈ اپ کے بعد جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ری انفورس کر رہے ہیں, اور ری انفورسمنٹ کرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ امریکہ یہاں سے اس طرح چلا جائے گا, وہ آبجیکٹیو کون سے ہیں؟ اور امریکہ کو تو غیر معمولی کو مشکل پڑے گی تو تب جائے گا نا. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ابھی صاحب یہ جو گلف کنٹریز ہیں جو بنیادی طور پہ آپ میپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یو ایس انسٹالیشنز ان میں دیکھتے ہیں تو یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بفر کے طور پہ اسرائیل کے لیے رکھی گئی ہیں یہاں پہ, اور ایران نے اس امیج کو توڑا ہے ایکچولی امریکن بیسز کے اوپر حملے کر کے. ان کی اپنی سیکیورٹی اور اس سیکیورٹی کی وجہ سے جو بزنسز اور جو وہاں پہ جو ایک برانڈ بنا ہوا تھا جو وہ شیٹر ہوا ہے, لوگوں کی جو لائفز رسک میں آئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک معاملہ ہے, اور ان کو کسی درجے میں تو یہ احساس ہوگا کہ یار ہم وی ہیو بین ان اے وے سیکریفائزڈ آن آلٹر آف اسرائیل سیکیورٹی. نمبر 2 یہ کہ میں اس سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دیتا ہوں کہ ان کی جو اپنی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے,
ان اسٹیٹس کے اندر جہاں پہ ہر جگہ پہ بادشاہ آتے ہیں, وہ بنی فاطمہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آل سعود بیٹھے ہوئے ہیں یا آل ثانی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کانٹریکٹ ہے نا اپنے عوام کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ ہمارا حق حکمرانی قبول کریں, ہم آپ کو پراسپیرٹی دیں گے, سیکیورٹی دیں گے. اگر پراسپیرٹی غائب ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہ جنگ چل رہی ہے, ان کے اوپر سے میزائل گزر کے ادھر جا رہے ہیں, ادھر کوئی آنا پسند نہیں کر رہا, ایئرپورٹس وہاں پہ بند ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے, آہستہ آہستہ بزنسز بھی بھاگیں گے. اگر یہ جنگ لمبی ہو گئی جیسا کہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم اس کو 60-70 دن پہ بھی لے جا سکتے ہیں, امریکہ کی تو پھر لوگوں کے اندر بھی ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی جان آپ نے امریکہ بہادر کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنایا تھا, یہ سیکیورٹی آپ کی چھنکنا قسم. ایک دبئی کا شہر ہے ہاں جہاں کی اکانومی ادر دین آئل ہے, ہاں ٹھیک ہے, باقی تمام جگہ کی پراسپیرٹی کا وہاں کی کنسٹرکشن اور وہاں پہ ہونے والی انویسٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. اس میں اب چینج ہو رہا ہے نا سر. اچھا, اب جو نیوم ہے یا پھر جو دوحہ ہے, ان دونوں کا ماڈل چینج ہو گیا. ایون ریاض بھی اپنے آپ کو مطلب ماڈرنائز کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, آپ اتنا آگے نہ جائیں. نیوم 2023 کا ٹھیک ہے 23 کا وہ ہے, اور اس میں 2030 کا ہے. اچھا, اور اس میں خود اس سے پہلے سعودی عرب نے اس کو روکا ہوا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آگے لمبا پروجیکٹ چلا جائے. سر ایک ادھر ٹورزم, ایک ریلیجس ٹورزم بھی ہے, ریلیجس ٹورزم اپنی جگہ. دیکھیے وہ رکا ہوا ہے اس وقت. دیکھیے وہ تیل سے بھی نکلنے سے پہلے چل رہا ہے. نہیں درست بات ہے. پہلے نا اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں. ہاں یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا بعض لوگ کہ جناب یہ دبئی کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس طرح بے چینی پیدا ہو جائے گی, اس طرح بے چینی کچھ نہیں ہونے لگا سر, ٹھیک ہے, یہ ہونے والا نہیں ہے. نہیں ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں لوگوں کے, اور یہ نیچرل ہے کہ بھائی جان آپ نے جس کے حوالے اپنی سیکورٹی کی ہوئی ہے, نمبر 1, نمبر 2, ہم کس کی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں, ہم اسرائیل کی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس وقت صورتحال ہوتی ہے جب آپ کے پاس سیکورٹی کا آلٹرنیٹو موجود ہے. لیکن ابھی میں تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا. میں کب کہہ رہا ہوں افورن ہونے لگا ہے. یہ ساری انسٹیبلٹی ابھی بھی تو امریکہ کی موجودگی میں ہی ہو رہی ہے نا, تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک دیکھیے ابھی سچویشن جو ہے نا, ابھی اس سچویشن کو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ابھی تک موبائل فورسز ہیں اس کی, اب وہ لینڈ ٹروپس کو بھی. اچھا, امریکن ٹروپس بوٹ آن گراؤنڈ, کیا اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی ہے بوٹس آن گراؤنڈ کی کہ کوئی فورن فورس ایران کی سرزمین پہ ہے, وہاں پر سچویشن آپ کو یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ دھماکے اور جنگیں یہ نہیں نظر آئی, ٹھیک ہے, اس کی صورت وہ کچھ اور ہے. کیا ایران اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے کہ فوجی شکست ہو جائے امریکہ کو؟ اس وقت اس کے امکانات کم ہے. لیکن حبیب صاحب ایک ایج ہے ایران کو کہ لوکلی مینوفیکچرڈ اس کا سارا ڈیفنس ہے. اچھا, تیسری چیز پرولونگ کر سکتا ہے وہ, ہاں اب ہے پرولونگ, اور تیسرا پرولونگ کر رہا ہے. بس اگر یہ جنگ, میری انڈرسٹینڈنگ میں اگر یہ جنگ 1 مہینے سے آگے جاتی ہے تو پھر یہاں پر حالات بدلنا شروع. بالکل, یہ 1 مہینہ ایران کو اپنی جنگ اپنے زور پہ لڑنی. پھر وہ جو میرا کوشچن ہے کہ یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا کیا موقف ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ابھی تک دیکھ رہی ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں, اس کے بعد سچویشن بدلنا, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کدھر اسٹینڈ کرنا ہے. اب بس ایک ذرا سا ذکر کر لیتے ہیں, پاکستان نے بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی اٹیک کیا ریسنٹلی. ٹائمز آف انڈیا میں, نیو یارک ٹائمز میں, ہر جگہ اس کے حوالے سے رپورٹ بھی کیا گیا کہ ملٹیپل اسٹرائکس کی, اور طالبان کے ترجمان نے کہا کہ یہ ایک ایریل اسالٹ پاکستان نے لانچ کیا ہمارے پہ, کشیدگی بڑھے گی اس سے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایز سچ ہم نے مطلب نقصان نہیں ہوا, ہم نے تھوارٹ کر دیا ان تمام تر اسٹرائکس کو. تو آپ یہ بتائیں حبیب صاحب کہ کچھ عرصے پہلے, کیونکہ امریکی اڈوں کی بات ہو رہی ہے, تو امریکہ نے انٹرسٹ بھی شو کیا تھا بگرام ایئر بیس کو واپس لانے میں, اور اس کے بعد ہی پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بھی اسٹارٹ ہو گئی. کہنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آر دے ریلیٹڈ. دیکھیں کسی درجے میں یہ ریلیشن تو ہے نا ان کا, کسی درجے میں تو آپس میں ریلیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک اویلیبل ڈپلومیٹک ونڈو کو استعمال کر رہا ہے کہ اس وقت ساری دنیا الجھی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ. اچھا, جہاں امریکہ الجھا ہوتا ہے وہاں پوری دنیا الجھی ہوتی ہے. تو امریکہ کی وجہ سے دنیا کی توجہ اس کانفلکٹ پر نہیں آ رہی. لیکن حبیب صاحب, اور اس کانفلکٹ میں پاکستان کو جو آزادی حاصل ہے, مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کی ایئر فورس ہوگی شاید کوئی جہاز, تو وہ امریکہ کو چھوڑ گیا ہوا ہے, لیکن وہ کتنی ہوا کیا نہیں ہے, بگرام ایئر بیس سے کیا اڑ رہا ہے, یہ کوشچن نہیں ہے. جو پاکستان کے اہداف ہیں, پاکستان کے اہداف, دیکھیں پاکستان نے جو اپنے اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنائے, مثلا نمبر 1 امریکی اسلحہ موجود ہے $7 ارب کا. ٹھیک ہے, اچھا وہ $7 ارب کا ہے نہیں ہے, کیا ہے کیسا ہے, لیکن یہ اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پر مانا جا رہا ہے. نمبر 2,
وہاں پر سینچریز ہیں دہشت گردوں کی. بغرام میں تو نہیں نا وہاں پر ٹی ٹی پی نہیں. اب آپ ذرا دیکھیں اسلحے پہ جب آپ اسلحے کی بات کرتے ہیں تو وہ بغرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ ہے یا نہیں ہے, اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا پاسبل ہے کہ کوئی انٹیلیجنس وہاں ڈیپو ہے کوئی. جی وہاں پر ڈیپو. اچھا اب تک جو پاکستان کی طرف سے سکتا دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بھی ڈیپوز کو تباہ کرنے کے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا پھر وہ کیمپس کو تباہ کرنے کے کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھ آتا ہے سب کچھ ہونے کے ساتھ افغانستان کی طرف سے اب بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم ڈپلومیٹکلی آگے چلنے کی بات کرتے ہیں. ضمیر کابلوف کا بیان خود طالبان حکومت اس کو بڑا اچھال کے بیان کر رہی ہے کہ ضمیر کابلوف کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ جنگ نہیں چاہتے, اور میں خود بھی ان میں سے ایک ہوں. تو میں تو نہیں جنگ چاہتا. میں تو یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ پاکستان کو اپنے خاص طور پر مغربی پڑوسی میں کسی ہاسٹائل حملے میں کا حصہ بننا چاہیے. لیکن اب یہ جیو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. چلیں اب جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.